اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا واقعہ۔ اے موسیٰ، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں کی نسبت ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ بس جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے حاصل کر لے اور شکر کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ضروری چیزوں کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی اور کہا کہ اے موسیٰ، ان تختیوں یعنی تورات کو پورے عزم کے ساتھ سنبھال کر رکھ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہترین احکام پر قائم رہے۔ میں عنقریب تمہیں نافرمانی کرنے والوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی، ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ کوہ طور پر جانے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تھا۔ آپ چونکہ قوم کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے جاتے ہوئے ان سے فرمایا تھا، تم ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص سامری نامی تھا۔ وہ منافق تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ وہ 30 دن بعد واپس آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں ٹھہرنے کی مدت میں 10 دن کا اضافہ فرما دیا۔ اسرائیلی قوم پہلے ہی بہت جلد باز تھی۔ آپ کے واپس نہ آنے پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگی۔ اس قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا۔ بڑا آدمی مانا جاتا تھا، لیکن تھا غلط آدمی۔ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات تھے۔ سامری نے ان لوگوں سے کہا، تم نے یہ زیورات فرعون کے آدمیوں سے لیے تھے، اب وہ سب کے سب غرق ہو چکے ہیں اور زیورات تمہارے پاس رہ گئے ہیں۔ یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں، تم یہ زیورات میرے پاس جمع کرا دو۔ ان لوگوں نے وہ زیورات اس کے پاس جمع کرا دیے۔ اس نے تمام زیورات کو پگھلایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی لے آیا۔ یہ مٹی اس نے اس وقت سے جمع کر رکھی تھی جب بنی اسرائیل نے دریائے نیل عبور کیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ یہ شخص اس بات کو جان گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی خصوصیت رکھ دی ہے۔ سامری نے سونے کو پگھلایا اور وہ مٹی اس میں شامل کر دی، اسے بچھڑے کی شکل دے دی اور بچھڑا آواز دینے لگا، یعنی اس میں سے گائے کی آواز نکلنے لگی۔ سامری کی یہ حیرت انگیز ایجاد سامنے آئی تو سامری کہنے لگا، یہ خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خود یہاں آ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں وہ پہلے ہی با اثر آدمی تھا۔ اب جب اس نے یہ کارنامہ دکھایا تو لوگ اس پر اور زیادہ اعتقاد کرنے لگے، بچھڑے کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ سامری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آل فرعون کا قبطی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ ساتھ ہو لیا۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف روایات ہے۔ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آپ نے ان سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو، سامری کی بات نہ مانو۔ ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جواب دیا، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم تو اس بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ان کی اس ہٹ دری کے باوجود آپ برابر قوم کو سمجھاتے رہے۔ اس پر ان لاکھوں افراد میں سے صرف 12,000 نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی، باقی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، اے موسیٰ،
ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حد درجے تکلیف دہ تھی۔ آپ واپس پہنچے، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ دی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے، سو تم دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالم لوگوں میں شریک نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، جب تو نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تجھے میرے حکم کی پیروی کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا اور حکم دے کر گیا تھا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، پھر تم نے ان کی اصلاح کیوں نہ کی؟ بچھڑے کو پوجنے والے ان لوگوں کا مقابلہ کیوں نہ کیا؟ آپ کو ان پر اس قدر غصہ آیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ماں جائے، تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سر کے بال پکڑ۔ میں اس بات سے ڈرا کہ تو یوں نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی کوتاہی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف آئے، اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے کیوں یہ حرکت کی؟ بچھڑا کیوں بنایا؟ جواب میں سامری بولا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے اس فرشتے کے قدموں کے نشانات ایک مٹھی مٹی کی بھری، پھر میں نے وہ مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی۔ اس کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، چل دور ہو، تیری سزا اس زندگی میں یہ ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک وعدہ مقرر ہے جس کا تجھ سے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جمع بیٹھا ہے، ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ بنی اسرائیل سے اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ اور دور رہتا۔ اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا، لوگ اس سے دور بھاگنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے، وہ آبادی سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچھڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ یہ سب باتیں بنی اسرائیل کے سامنے ہوئی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ سامری سے فارغ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ، میری قوم سامری کی باتوں میں آ کر شرک میں مبتلا ہو گئی، اب اس کی توبہ کیوں نہ کر قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قوم کی توبہ کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ اپنے اس جرم کی سزا میں قتل ہوں تاکہ انہیں اس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے اور دوسرے لوگ ان سے عبرت حاصل کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہر مجرم کو اس کا قریبی رشتہ دار قتل کرے۔ بنی اسرائیل کو اللہ کے اس فیصلے کے آگے جھکنا پڑا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑائی گئی، بے گناہ رشتہ داروں نے اپنے گناہ گار رشتہ داروں کو قتل کیا۔ جب قتل شروع کیا گیا اس وقت ان لوگوں پر ابر یا آندھی سے تاریکی چھا گئی۔ جب تقریباً 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے، اس وقت تاریکی مٹ گئی اور روشنی ہو گئی۔ اس وقت قتل کے روکنے کا حکم ہوا۔ جو قتل ہو گئے تھے اور جو رہ گئے تھے ان سب کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم خدا کا شکر ادا کرو، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات مجھے عطا کی ہے اس کی ہدایات پر عمل کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں
اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک وائس ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔